ہدایت پر رکھی گئی ہے۔ اس وقت پریس کانفرنس میں موجود ہیں مرکزی جمعیت حدیث پاکستان کی مرکزی قیادت، چیف آرگنائزر جناب علامہ اقتسام الہی ظہیر صاحب، ناظم سیاسی امور جناب چودھری کاشف نواز رندھاوا صاحب، سیکرٹری اطلاعات جناب ریاض الرحمان یزدانی صاحب، اور نائب ناظم اعلیٰ جناب ڈاکٹر زعیم الدین صاحب، اور نائب ناظم اعلیٰ جناب علامہ محسن الہی ظہیر صاحب، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات جناب محمد علی یزدانی صاحب تشریف فرما ہے۔ ابھی بات کا آغاز انشاءاللہ ناظم سیاسی امور کریں گے، اس کے بعد تفصیلی گفتگو اور جماعت کا جو موقف ہے وہ علامہ اقتسام الہی ظہیر صاحب چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت حدیث پاکستان بیان فرمائیں گے انشاءاللہ، پھر ان کے بعد باری باری بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ ہمارے بھائی ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور بابر فاروق صاحب نے فرمایا ہے کہ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ حاضری پروفیسر ساجد میر صاحب جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ ہیں ان کی ہدایت پر اور جنرل سیکرٹری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب حافظ عبدالکریم صاحب کے مشاورت سے اس پروگرام کا فیصلہ رات ہوا تھا، اور میں بابر صاحب نے تعارف کروا دیا ہے کہ میرے دائیں طرف جناب ڈاکٹر زعیم الدین صاحب لکھوی تشریف فرما ہے جو ہمارے نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہیں، اور حافظ محتسم الہی ظہیر صاحب وہ بھی نائب ناظم اعلیٰ ہیں، اور حافظ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہماری جماعت کے چیف آرگنائزر ہیں۔ ڈاکٹر ریاض الرحمان صاحب یزدانی وہ ہمارے سیکرٹری نشر و اشاعت بھی ہیں پاکستان کے، اور سٹی ضلع لاہور کے امیر بھی ہیں، اور محمد علی یزدانی صاحب بابر صاحب۔ تو میں سب سے پہلے میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے شارٹ نوٹس پہ ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے۔ میں چاہوں گا کہ حافظ صاحب انشاءاللہ مفصل گفتگو فرمائیں گے۔ چند گزارشات میں جو ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہیں کہ دیکھیے اس وقت ملک جس صورتحال سے دوچار ہے وہ مسئلہ نہ سیاست کا ہے نہ کسی مذہبی جماعت کا ہے، وہ مسئلہ خالصتاً اس ناموس کا ہے یا اس ذات کا ہے جس ذات کے نام پر ہمارے اسلاف نے یہ ملک حاصل کیا تھا، اور وہ شخصیت، وہ رہبر، وہ رہنما، وہ امام، وہ پیشوا، وہ مقتدا وہ ہم سب کے لیے ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے، اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی اولاد ان پہ جب تک قربان کرنے کا عزم نہیں کرتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موقف ہے ناموس رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موقف اس امت کے سب سے پہلے امتی صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں پیش فرمایا تھا کہ نبی کا جو گستاخ ہے فقتلوہ وہ واجب القتل ہے، یعنی من سبا نبیًا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، برا بلا کہا، وہ واجب القتل ہے۔ اس کے بعد باقی اسلاف چاہے ابن تیمیہ کا فتویٰ اٹھا لیں، امام مالک رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جس امت کا نبی اس کے ہوتے ہوئے گالی کھائے اس امت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک محرکات ہیں، وہ مسئلہ اہل حدیث کا ہو، وہ جماعت اہل حدیث ہو، وہ طریق لبیک ہو، وہ کسی دوسرے مذہب فرقے کی جماعت ہو، اس میں سب کا ایک مشترکہ موقف ہے کہ ہم ہر چیز گوارا کر سکتے ہیں مگر اپنے نبی کی توہین گوارا نہیں کر سکتے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم اس دور میں اپنے ملک میں سانسیں لے رہے ہیں جس کے اندر ایسی نااہل اور نالائق حکومت جس دن سے آئی ہے، اس ملک کا اقتصادیات کا مسئلہ ہو، اس کے معاشیات کا مسئلہ ہو، اس کے امن کا مسئلہ ہو،
اس کے وقار کا مسئلہ ہو، خارجہ پالیسی ہو، دفاعی پالیسی ہو، کچھ پتہ نہیں کیا کرنا ہے. لانے والے بھی پریشان ہیں، جسے لایا گیا وہ تو اس کا تو پتہ ہی نہیں کیا عالم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو جو امت مسلمہ کا ایک حساس مسئلہ تھا، اسے اس حکومت نے اپنی نااہلی کی وجہ سے اس قدر گمبھیر کر دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے، ہم سب سے زیادہ باخبر ہیں کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، اس قدر جو پریشانی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ صبح کیا ہونا ہے. تو اس سلسلہ کے اندر میں اپنی جماعت کا جو موقف عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، ہمارے آئین میں سب سے زیادہ جس کے حق کا خیال رکھا گیا ہے وہ مدینے والی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد یہ جو ایک تحریک اٹھی، ایک معاملہ اٹھا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کا اگر اس وقت ملت پاکستان یا ملت اسلامیہ یا اہل پاکستان کا یہ موقف ہے کہ فرانس کو ٹارگٹ کیا گیا یا فرانس کے سفیر کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اس کا ایک یک نکاتی ایجنڈا یہ ہے کہ باقی پوری ملت کفر نے، تمام کفریہ مملکتوں نے اس طرح آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا حکومتی سطح پہ توہین نہیں کروائی. تو جب یہ ایک ملک اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے تو اب اس کے جواب میں اگر کوئی مطالبہ ملت کی طرف سے، قوم کی طرف سے، رسول اللہ کے ماننے والوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ اسے ٹارگٹ کیا جائے، اسے اپنے غضب سے آگاہ کیا جائے، اپنے غصے سے آگاہ کیا جائے، تو اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی قیامت نہیں آ گئی. یہی ریاست مدینہ کا نام نہاد امام، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سڑکوں کے اوپر اگر سب سے پہلے کسی نے متشدد سیاست کا آغاز کیا اور یونیفارم والے لوگوں کو مارا، پیٹا، زخمی کیا تو یہی عمران نیازی تھا. اور آج اسی کی حکومت میں یہ مسئلہ اس کی نااہلی کی وجہ سے اور نالائکی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کے فضل سے تمام مذہبی جماعتیں ایک کاز پہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتی. لیکن جہاں حکومت نے اپنی نالائکی کے ساتھ اس مسئلے کو آگ لگائی اور اس طرح ایزی لیا، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور اس متشدد معاملے کو جو مسجد کے اندر نہ مسجد کے تقدس کا خیال، نہ رمضان المبارک کا خیال کیا گیا، وہاں ان کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. وہاں میں ان احباب سے بھی یہ ضرور عرض کروں گا کہ چونکہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا وہی ہوتا ہے جو اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے، تو وہ بھی جب کوئی اس طرح کے معاملات میں باہر نکلے تو انہیں بھی پاکستان کے لوگوں کی پراپرٹی کا اور پاکستان کے اداروں کا، خاص طور پہ پولیس کا احترام اور خیال ضرور رہنا چاہیے. لیکن ان کا مسئلہ اس لیے بگڑ گیا. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک عہد ہوا، حکومت نے بیٹھ کر ایک عہد تحریر کر لیا اور اس عہد کو توڑنے کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سراسر صریحاً گورنمنٹ کی نالائکی ہے. اس نیازی گورنمنٹ کی نالائکی کی وجہ سے جہاں ملک باقی معاملات میں بہت دور چلا گیا، وہاں مذہبی اعتبار سے بھی ہم پوری دنیا میں وہ بدنامی حاصل کر چکے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب سارے ملک مسالک کے علماء، اکابرین جب تک اکٹھے مل کے بیٹھ کر اس کا کوئی طریقہ کار نہیں بناتے تو یہ بدنامی یہ نہیں دھل سکتی، ان سے نہیں دھلے گی. یہ بھی میں سمجھتا ہوں مذہبی رہنمائی انشاءاللہ اسے کسی حد تک دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں اب چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی دوست حافظ ابتسام اللہ ظہیر سے عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنا موقف، اپنی جماعت کا موقف، اپنے قرآن و سنت کی آواز کو آپ کے سامنے رکھیں. جناب حافظ ابتسام اللہ ظہیر صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا کفیناک المستہزئین. آج کا دن یقیناً اس اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ایک ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہماری ایمان، ہماری عقیدے، تحفظ ناموس رسالت، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس کے حوالے سے ملک کے اندر مختلف طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. ایک طرف دینی جماعتیں ہیں جن میں تحریک لبیک اس وقت ایک مؤثر کردار ادا کر رہی ہے،
جن کا یہ مطالبہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہوگی، ہم اس ملک کے ساتھ تجارتی، اقتصادی، سفارتی تعلقات کو کسی بھی لیول پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا ہم گورنمنٹ کا رد عمل دیکھتے ہیں تو حکومت کے لوگ اس بات کو ٹھنڈے پیٹوں جو ہے گوارا کرنے کے پر آمادہ و تیار ہیں۔ وہ فقط لپ سرونگ کے ذریعے یہ بات سمجھتے ہیں، فقط اپنے لبوں کو ہلا کے یہ بات سمجھتے ہیں کہ امت کے جذبات کو جو ہے ہم ڈیل کر لیں گے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ مسئلہ بیان بازی کا نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھانے کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مطالبہ کیا ہے کسی سطح کے اوپر ہمارے ملک کی ایک مذہبی جماعت نے کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منقطع کرنا چاہیے، تو یہ میرٹ کے اوپر اس لیے بات بنتی ہے کہ میکرون نے جو کام کیا اس نے بقایا طور پہ سرکاری طور پہ یہ کام کیا ہے۔ فرانس میں کسی ایک فرد کا یہ کام نہیں، کسی ادارے کا کام نہیں ہے، کسی صحافی کا کام نہیں ہے، بلکہ فرانسیسی پوری حکومت اس کے اندر ملوث ہے۔ اگر ان کو اس 21ویں صدی کے اندر بقائے باہمی کا خیال نہیں ہے، تہذیبوں کے تصادم سے بچنے کا خیال نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو حرمت اس کے تقدس کا خیال نہیں ہے، جبکہ ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ وہ ڈیفیمیشن کے لاس کو مانتے ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لاس کو مانتے ہیں، تو بلیسفیمی کے اوپر اس قدر جو بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو اگنائٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کو مشتعل کرتے ہیں، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمارے اپنے ملک کے اندر 295 کا قانون اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ملک کے طول و عرض کے اندر کوئی توہین کا واقعہ ہو تو ہم اس کو سزائے موت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہماری یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان ملکوں کے اس حرکت کو بقایا طور پہ شریعت کے تناظر میں یا اپنے قومی جو قوانین ان کے تناظر میں ان کو ہم فلفل کر سکیں، تو کم از کم ہمارا یہ مطالبہ کرنا بنتا ہے کہ ہم ایسے ملک کا اقتصادی طور پہ، تجارتی طور پہ یا سفارتی طور پہ تعلقات رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے ملک کی کابینہ کے بعد لوگ اس قسم کے میسج دیتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا ایک انتہا پسندانہ، یہ ایک ایکسٹریمسٹ امپریشن دنیا میں جائے گا۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ میکرون کو اپنی امپریشن کی پرواہ نہیں ہے، وہ بد تہذیبی کو اور بدتمیزی کے اوپر اترا ہوا ہے، تو ہمیں اپنا ایک اچھا امپریشن، ایسا امپریشن جس کے اندر بے حمیتی نظر آئے، بے حسی نظر آئے، غفلت نظر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے وفائی نظر آئے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس بات کے اوپر ہم جو ہے نا ہمیں کوئی بھی اثر رویہ نہیں اپنانا چاہیے جس سے ہمارے بنیادی اعتقادات کے اوپر حرف آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر دور کے اندر، ہماری جماعت نے ہر دور کے اندر ختم نبوت کی بات کی ہے۔ جس وقت عاطف میاں قادیانی کو ملک کا مشیر خزانہ بنایا گیا تھا، اس وقت بھی مرکزی جمعیت حدیث پاکستان نے اس حوالے سے اپنے موقف کو بڑے برملا انداز میں بیان کیا تھا۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر اگر حکومت ایک ایسے معاہدے کے چلی گئی تھی جو معاہدہ امت کی آواز تھا، اور اب اس معاہدے کو جب پورا کرنے کا وقت آیا تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس مسئلے کے اندر کوئی موجودہ دشواری تھی تو اس کو ٹیبل کے اوپر لا کر یہ بات کرنے کی کوشش کرتی کہ ہمیں کچھ مزید ٹائم دیا جائے، ہم ٹائم فریم کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فوراً سے پہلے اشتعال کا راستہ اور بدعہدی کا راستہ اختیار کیا، اور حکومت کے وزراء نے اس مسئلے کے اندر بڑے بلند بانگ قسم کے دعوے کیے، لیکن ہم اس بات کو پہلے ہی اسیس کر چکے تھے کہ پاکستانی قوم میں جو بڑی بے حسی آ چکی ہے، بہت معاملات میں غفلت آ چکی ہے، لیکن حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی بھی یہ قوم جانے دینے کے لیے مادہ تیار ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے تھے کہ اس عمل کے نتیجے کے اندر پولیس کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان پیدا ہوگا، پولیس کو کل کسی چیلنج کا سامنا کرنے، دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر پبلک لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کسی موقع پہ ٹکرا جاتی ہے تو الٹیمیٹلی لیٹر اسٹیجز کے اوپر کل ملک میں کوئی اور بحران پیدا ہوتا ہے تو پولیس اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے سے قاصر رہے گی۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں پولیس کی بے تقیری کرنے کے اندر بھی اس وقت حکومت کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے اس قسم کا ماحول پیدا کر دیا کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک ٹکراؤ اور ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ فرانسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ بالکل آئینی اعتبار سے بھی درست تھا، شرعی اعتبار سے بھی درست تھا، قانونی اعتبار سے بھی درست تھا، اور ملک کے اندر جو کچھ اس حوالے سے ہوا ہے، جس انداز میں اجتماعات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس طرح پاکستانی شہریوں میں گولیاں چلائی گئی ہیں، ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے دن سے ہم نے بغیر کسی لگی لپٹی کو رکھے ہوئے، بغیر کسی مداحنت کا شکار ہوئے، بغیر تحفظات کا شکار ہوئے، ہم نے اس مسئلے کے اندر اپنا موقف جو تھا ببانگ دوہل بیان کر دیا تھا۔ سوشل میڈیا کے اوپر پہلے دن سے ہمارا موقع موجود ہے، پاکستان کے موقر اداروں کو اور موقر جو جریدے ہیں ان کو بھی ہم اس مسئلے کے اندر جو گائیڈ کر چکے ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں مرکزی جمعیت حدیث پاکستان اس مسئلے کے مکمل یکسو ہے۔ یہ مسئلہ نہ کسی فرقے کا مسئلہ ہے، نہ کسی جماعت کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے اندر پاکستان کے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس مسئلے کے اندر انہوں نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، اور مجرمانہ غفلت ہی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ باقاعدہ طور پر سنگین نوعیت کی اس کے اندر غلطیاں کی گئی ہیں، اور ملک کے شہریوں کو اس بات پر مادہ تیار کیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور آج مختلف اداروں کے مسئلہ لوگوں کی طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ڈاکٹرز کی، لا
انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی اور اسی طرح ملک کے تمام دینی طبقات کی، وکلاء کی، سول سوسائٹی کے لوگوں کی کوئی اس مسئلے کے حکومت کو کنڈیم کر رہے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہم آج کا اجتماع تحریک لبیک کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں، ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے ہم نے منعقد کیا ہے. اور ہمیں حضرت ساجد میر صاحب کی، حضرت حافظ عبدالکریم صاحب کی مکمل سرپرستی اور تائید حاصل ہے، اور ہم ان کی بھی ساتھ نمائندگی کر رہے ہیں اور اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جمعیت کی کابینہ کے سینئر ارکان بابر فاروق رحیمی صاحب، محمد علی جزدانی صاحب، ریاض الرحمان جزدانی صاحب، کاشف رنداوا صاحب، محسن بھائی، اسی طرح ڈاکٹر زعیم الدین عابد صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے جو انہوں نے کیا ہے یہ یقیناً ہمیں بھی کرنا چاہیے اور ہم بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. جمعے کے اجتماعات ہوں، درس ہو، تدریس ہوں، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس مسئلے کے اندر کوئی بھی لائے عمل جس کو ترتیب دیتے ہیں تحریک لبیک اور ان کے حلیف اس مسئلے کے اندر، ہم اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ، افرادی طور پہ اس کی مکمل تائید کریں گے. اور اس مسئلے کے اندر کسی کے ساتھ غفلت کا اگر مظاہرہ کیا گیا تو انشاءاللہ حکومت کا بھرپور طریقے سے احتساب کیا جائے گا اور حکومت کا بھرپور محاسبہ کیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں ان تمام قیدیوں کو جنہیں اس حوالے سے جو گرفتار کیا گیا ہے انہیں رہا کرنا چاہیے، اور جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں انہیں ریلیز کرنا چاہیے، اور جو بندیاں لگائی گئی ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے. انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جماعت کے ہی نہیں بلکہ پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کے اور پاکستان کے تمام دینی رہنماؤں کے اور پاکستان کے تمام دینی کارکنان کے شانہ بشانہ ہے. جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، تحریک لبیک، غرض یہ کہ ملک کی کوئی بھی جماعت اگر تحفظ شعائر اسلام کے لیے میدان عمل میں نکلے گی تو انشاءاللہ ہم اس کی غیر مشروط تائید کریں گے. اور یہ تائید جو ہے کوئی اپنے فائدے کو سمیٹنے کے لیے نہیں، کوئی اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک دینی فریضے کے تحت ہے اور ایک ہمارے منہج کے لحاظ سے ہے، ہمارے منشور کے لحاظ سے ہے. انشاءاللہ یہ ملک جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، اور یہاں پہ سیکولرزم کو پروموٹ کرتے وقت کوئی ملک کے اندر جو ہے نا ایجنسیاں، ادارے حرکت میں نہیں آتے. عورت بعد میں کیسی کیسی بہودگی والے نعرے لگائے گئے، قوم لوط کے عمل کو پروموٹ کرنے والی بات کی گئی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اہانت کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی قانون ضابطہ حرکت میں نہیں آیا. تو کیا وجہ ہے کہ آج اگر ایک گروہ یہ بات کہتا ہے، ایک جماعت یہ بات کرتی ہے کہ ہم نے اسلام آباد کے مارچ کرنا ہے، اگر مارچ ہو جائے تو کیا طوفان آ جائے گا، اس میں کون سی قیامت آ جائے گی. ہم سمجھتے ہیں اس مسئلے کے اندر یہاں زیادتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور ہمارا کام مظلوموں کا ساتھ دیں اور جن لوگوں نے زیادتی ان کا ساتھ دیں. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والوں کے ساتھ جو نقصان ہمیں اس سے ہمدردی ہے، لیکن اس تمام کے تمام نقصان کی اصل ذمہ داری حکومت کی جو ہے غفلت اور جو ہے ان کی مس مینجمنٹ کے اوپر عائد ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے. اور یہاں پر شاعر اسلام کے تحفظ کے والے فاصلے ہوتی رہتی ہیں، مدارس کے بارے میں، علماء دین کے بارے میں، حرمت رسول اللہ کے بارے میں، ہمیں ان تمام محاذوں کے اوپر دین کا کام کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرے بھائی نے بڑا اچھا نمائندگی کر دی ہے، تھوڑا سا اضافہ اس میں کرنا چاہوں گا. یہ جو واقعہ ہوا ہے، اصول یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے تو اس کی بڑی ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے جس نے اس کا آغاز کیا. یہاں پہ ایک معاہدہ تھا اور اس معاہدے کو ابھی پورا کرنے کا وقت بھی نہیں آیا تھا، اور اس کے اوپر اشتعال انگیز کارروائیاں جو شروع ہو گئیں جنہوں نے اس معاملے کو خراب کر دیا. میرا مطالبہ ہے کہ فیکٹس فائنڈنگ کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے جو اس پورے معاملے کے ذمہ داروں کو پکڑے اور انہیں قرار واقعی سزا دے. انہوں نے اس ملک میں ایک بہت بڑی بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ذمہ دار دراصل وہ ذمہ دار ہی دہشت گردی کے مقدموں کے حقدار ہیں جو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ سمجھتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت میں کہ 2 + 2 4 کی طرح جس طرح حقیقت ہے، اسی طرح یہ ملک، اس ملک کا استحکام ناموس رسالت کے ساتھ وابستہ ہے، تحریک ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بے غیرتوں کے لیے نازل نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت محمدی بزدلوں کے لیے بھی نازل نہیں ہے. شریعت محمدی نازل ہوئی ہے تو محمد کے دیوانوں، محمد کے پروانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے نازل ہوئی.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے ہمیں ملا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اگر ذبح کیا گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا وہ کام ہے کہ جو انڈیا کی حکومت بھی نہیں کر سکتی مسلمانوں سے۔ ہمارا یہ جو ماحول پاکستان کا بن چکا ہے اس طرح ہے کہ اگر اسلام میں ہم یہ سمجھتے ہیں، ویسے تو ہمارا خیال ہے کہ اللہ ہمیں غلبہ اسلام دکھائے، جیتے ہیں اسی آس کو سینے سے لگائے، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام کو جب تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے، اگر اسلام کا تحفظ اس ملک میں نہیں ہوگا تو پھر ہم ملک کی بھی پرواہ نہیں کریں۔ یہ اس لیے کہ یہ ملک جو ہے یہ نغمہ توحید پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر بنا ہے۔ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم بھی ان کے ساتھ مل کر پھر ایسے اقدامات کریں، اس لیے ہم ایسے اقدامات کی مذمت کرتے ہیں جو عمران حکومت کر رہی ہے، نیازی حکومت کر رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹل فیل ہو چکا ہے عمران خان، اس کی حکومت مسلمانوں کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ واضح بس قائدین کی گفتگو آپ سن چکے ہیں، جس نے بھی کوئی بات کرنی ہے سوال کرنا ہو تو کر سکتا ہے۔ سب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح لوگوں نے جو نعرہ لگاتے ہیں وہ لوگ اس پر تو ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اور سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، سڑکیں بند کی گئی اور پورے ملک کو جو ہے وہ جیم کر دیا گیا اور ڈنڈے لے کر نوجوان سڑکوں پر آ جاتے ہیں، کہ اسلام نے ایسی تعلیمات ہے کہ نبی کی حرمت کے لیے یہ سب ان کے حرمت کے نام پر اپنے شہریوں کو اپنے امداد کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں یہ آپ مجھے بتائیں بات، بنیادی طور پر بات یہ کہ کیا آپ نے ملک میں کیسا ڈیکورم مینٹین کیا ہے، کیا ملک میں ایس او پیز جنریٹ کیا جن کو تاکہ پورا امن احتجاج کا رائٹ دیا جائے۔ اگر عورت مارچ کنڈکٹ ہوتا ہے تو اس کو پوری سیکورٹی بھی دی جاتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اگر وہ فیض آباد میں مارچ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ اس مارچ میں ایک مشتعل ہجوم کی شکل کیوں دینا چاہتے ہیں؟ ان کو وہاں منعقد کرنے میں کیا ہو جائے گا اس سے؟ تو میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر اگر آپ پورا امن احتجاج کو روکتے ہیں اور جائز احتجاج کو روکتے ہیں تو الٹیمیٹلی معاشرہ اشتعال پیدا ہوتا ہے اور اس اشتعال کی تمام کا ذمہ داری حکومت کے اوپر خود عائد ہوتی ہے۔ اصل یہ بتائیں کہ سوال یہی ہے، بات ہی ہے، لیکن یہ کوئی بھی چیز جو ہے کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ چلے گی، مطلب یہ کہ آپ بھی اور میں بھی، ہمارے نزدیک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے اس کے لیے احترام کسی صورت غلطی برابر کسی سے کم نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ اس پہ اس کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے سڑک روک کر تو کیا آپ کا درجہ مسلمان ہیں ان سے؟ کیا اس طرح سے ڈیفائن کیا جائے؟ پہلی تو بات مطلب یہی ہے کہ آخر کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو وضع کرنا ہوگا، ہماری ہوگی، کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں، کوئی مشترکہ کوئی ایسا محاذ بنائیں جہاں سے ایک مشترکہ آواز ہے، نہ کہ بعد میں جب ایک واقعہ ہو گیا ہے تو آپ لوگ ان کے ساتھ گزارے یکجہتی کر رہے ہیں۔ تو اس پر آپ کو چھوٹی بات ہے، ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اس حوالے سے بالکل ٹریک ریکارڈ کلیئر ہے دینی جماعتوں کا کہ انہوں نے ہمیشہ پیسفل انداز کے اندر مختلف مقابلات کے اوپر احتجاج کیے۔ میں یہاں پہ بالکل ایک بات کلیئر آن دی ریکارڈ رہتا، تحریک لبیک کے بھی آخری احتجاج میں جس میں آدم حسین ندوی صاحب بھی زندہ تھے، اس اجتماع کے اندر کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوا کہ جس کے اندر کوئی ایسا وائلنس ہو۔ یہ وائلنس کریٹ کب ہوا کہ جب اس اجتماع کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی جو اسلام آباد فیض آباد جانا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بات ہے خان صاحب اگر الیکٹورل ریفارمز کے لیے 126 سے 28 دن کے لیے ملک کو بند کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، پہیا جام کی اپیل کر سکتے ہیں، بلوں کو آگ لگانے کی بات کر سکتے ہیں، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کرنے کی بات کر سکتے ہیں، سیکرٹ نافرمانی کی بات کر سکتے ہیں، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کیا حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے یہ ذرائع استعمال نہیں کیے جا سکتے؟ ہمیں کبھی میرٹ کے اوپر چیزوں کو لینا چاہیے۔ ہم سیاسی مطالبات کے لیے تو احتجاج کے تمام ذرائع کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعار اسلام کے لیے ہم اس کے اندر اونچ نیچ کر کے یا ایج پیج نکال کے ان مطالبوں گریوٹی کو کیوں کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی ایسی بات کہیں پر ہوئی ہے کہ جہاں پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو یا کہیں کوئی اداروں کو نقصان ہوا ہے تو ہم نے تو کبھی اس کی تائید نہیں کی، لیکن ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی روٹ کاز کو آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے نا کہ آپ کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے اس تحریک کے لیڈروں کو گرفتار کر رہے ہیں اور پبلک کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ معاہدہ قابل قبول ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں،
کہ معاہدہ ہمیں قبول نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہم ملک کو خود اس آگ کے دھکیل رہے ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایس او پیز جو سیاسی مظاہروں کے لیے، سیاسی اجتماعات کے لیے آپ قبول کرتے ہیں، اس سے کہیں بڑی ایس او پیز جو ہے نا آپ کو ان کا فلیکسیبلٹی دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، اور اس مسئلے کے اندر جو ہے نا خام کے جو سیاسی اصول ضوابط یا اجتماع کنڈکٹ کرنے والے ایس او پیز کو مزید جو ہے نا ان کو انٹیگریٹڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ موجودہ مجلس عمل کے 14 ملین مارچ ہوئے ہیں، موجودہ مجلس عمل کے، اور کراچی سے اسلام آباد تک ہوئے ہیں، ایک پتہ بھی نہیں ڈوبا۔ بے شک آپ سے میں صرف مسئلے جماعتوں میں پڑھی لکھی بڑی انلائٹنڈ لیڈرشپ ہے، یہ بتائیں کہ سب سے بڑی جو بات کہی جاتی ہے، آرگومنٹ دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ہیں جو یورپی ممالک میں اور باقی دنیا میں جو ہمارے پاکستانی گئے ہوئے ہیں روزگار کما رہے ہیں، اور اس وقت آپ کی جو ملک کی آمدنی ہے اس کا سب سے بڑا حصہ وہ ریمیٹنسز ہیں، جو تقریباً اس وقت سب سے بڑا کارنامہ یہی کہا جا رہا ہے کہ $2 بلین سے زیادہ ماہانہ آ رہے ہیں، کہ اگر اس قسم کا کچھ اسٹیپ اٹھاتی ہے پاکستان، اگر ایسا کوئی اسٹیپ اٹھاتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ معیشت بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں جو کامن سینس بھی ان کو آبزرو کر سکتی ہے بڑے آرام سے۔ آپ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں جہاں پر آپ کو 2 لاکھ 4 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے، اور اس سے آپ کا گریوی فر بڑے اچھے طریقے چلتا جاتا ہے۔ پھر ایک سیاسی آتی ہے کہ آپ کا جو وہاں پہ ایم ڈی ہے یا جنرل مینیجر ہے، جو آپ کا ہیڈ ہے اس ادارے کا، وہ آپ کو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب ان ماں بہن کی گالیوں کے بعد آپ کو 4 لاکھ روپے مل رہے ہیں، لیکن آپ کا ضمیر اس بات گوارا نہیں کرتا کہ آپ اس ادارے کے اندر ہیں جہاں پہ آپ کو ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں ماؤں بہنوں کی گالیاں کھا کر اپنی معیشت کے اوپر جو ہے نا کاربند رہنا، یہ شاید ہی کوئی بندہ اس پر مادہ تیار ہو۔ آپ کسی محلے میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ جو ہے نا آپ کا بڑے خوش اسلوبی سے رہتے ہیں، پھر ایک سیاسی آتی ہے اس محلے میں کچھ اوباش لوگ پہنچ جاتے ہیں، وہ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو برا بلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے والدین کی توہین کرتے ہیں، تو آپ وہاں سے مائگریٹ کرنے کو پریفر کریں گے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ حملہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس ایریے کے اندر معیشت کے استحکام کے لیے کی جانے کوششوں کو سبوتاج کر دی ہے۔ ہمارے لیے معیشت کے معاملات جو ہیں غیر اہم ہو جاتے ہیں اس موقع پر جب ہمارے دین کی بات ہو، ہمارے اللہ تعالیٰ کی بات ہو، ہمارے رسول اللہ کی بات ہو۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی بات آتا ہوں کہ آپ ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے ہم شراب کے کاروبار کو یہاں پہ الاؤ کر دیں، یا ملک کی معیشت کو چلانے ہم یہاں پہ پروسٹیٹیوشن کو الاؤ کر دیں، کیا ملک کی معیشت چلانے کے لیے ہم یہاں پہ گیمبلنگ کو الاؤ کر دیں، کیا ملک کی معیشت کو بہتر بنانے ہم یہاں پہ پورنوگرافی کے کاروبار کو عام کر دیں؟ کوئی بندہ معیشت کی بہتر بنانے کے لیے ان تمام غیر شرعی غیر اخلاقی اقدامات کی جو ہے نا تائید نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جو انسان کی اپنی انسانیت ہے، اس کی اپنی اخلاقی اقدار ہے، اگر وہ مجبور ہو جاتا ہے انہیں معیشت کو کیا کرنا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواد میں کوتاہی۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں رسول اللہ کی حرمت کی کاسٹ کے اوپر اگر کوئی فرانس ہمیں 4 ٹکے دینا بھی جاتا ہے تو ہمیں جوتی کی نوک میں رکھ کر واپس کرنا چاہیے ان پیسہ۔ روکی صاحب، یہ عمران خان کی جب ذات کا مسئلہ تھا، آپ تو ماشاءاللہ باخبر آدمی ہے، تو چائنیز صدر آ رہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نہ آئے، یہ ملک کیسے نہیں، یعنی ایک عمران نیازی جس کا نہ کردار ہے نہ گفتار ہے، وہ ایک اتنے بڑے ہمسائے ملک کے سردار کے دورے کو سبوتاژ کر رہا تھا۔ لیکن یہاں مسئلہ میرے آپ کے ایمان کا ہے، اور یہ اپنی ذات کے لیے آئی جی کو کان سے پکڑ کے جیل میں ڈال رہا تھا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی آدمی جذباتی ہو کے باہر نکلا ہے تو آپ صاحب کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ اسے پرامن طریقے سے اس سے مذاکرات ہونے چاہیے تھے اور اسے راستہ دینا چاہیے تھا، علماء راستے میں ڈالنے چاہیے تھے۔ یہ ایک بے دین یعنی وزراء جنہیں نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، پہلی دفعہ وہ آئے ہیں ملک کا بیڑا گرک کرنے کے لیے، ان کی سٹیٹمنٹس جو تھی وہ تو مزید آگ لگا دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہماری ازمائشوں میں دینی اعتبار سے ازمائش آئی کہ جو ہم پیٹتے تھے کہ یہ ٹولہ جو نالائقوں کا لایا گیا ہے، آئے نہیں ہے لائے گئے ہیں، تو بات سچ ہو گئی کہ لائے گئے جو ہوتے ہیں وہ ذمہ دار بھی اتنے ہوتے ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا شکریہ۔